لیکن سب سے مہم اور سب سے اہم بات جو شہیدوں کے بارے میں نے وہاں دیکھی ہے، وہ میرے ایک ہمسائے کی ہے۔ وہ ہمارے نیبر تھے، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جب ہم ہائی اسکول میں تھے اور 9ویں 10ویں کلاس میں تھے، تو اکثر شبہ راتوں کو ہم مسجد میں جایا کرتے تھے، وہاں ہماری کلاس ہوتی تھی، وہاں ہمارے جلسے ہوتے تھے، قرآن ہوتا تھا، عزاداری اور ماتم ہوتا تھا، اور ہم آخر شب تک وہاں رکتے تھے، اور پھر وہاں پر ہماری کلاس، عزاداری، ماتم، نوحہ، یہ سب ختم ہونے کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور ہمارے گھر کو جانے کا راستہ جو تھا وہ ایک بہت ہی باریک گلی تھی، یعنی بہت ہی چھوٹی گلی تھی، اور اندھیرا بھی بہت تھا۔ ہم لوگ بچپن سے ہی بہت شرارتی تھے۔ میں اور میرا دوست مل کر جب بھی اس گلی سے گزرتے تو تمام دروازوں کا دستک دے کر یا اس کی گھنٹی بجا کر وہاں سے بھاگ جاتے، اور پھر لوگ باہر آ کر پریشان ہوتے اور سوچتے پتہ نہیں کون شرارتی بچے گھنٹی بجا کر چلے گئے۔ لیکن یہ ہماری تقریباً عادت سی بن گئی تھی کہ جب بھی ہماری قرآن والی کلاس ہوتی، ہم کلاس کرتے اور واپس جاتے سمے وہاں سے گھنٹی بجا کر چلے جاتے۔ ایک رات یہ ہوا کہ میرے دوست جو تھے وہ مجھ سے پہلے چلے گئے، اور میں ان کے تھوڑی دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اسی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو دوست تھے جو مجھ سے آگے چلے گئے تھے، انہوں نے ایک گھر کی گھنٹی پر ٹیپ چپکا دیا تھا، اور وہ ٹیپ چپکانے کی وجہ سے وہ گھنٹی بجی جا رہی تھی اور بجی جا رہی تھی، بالکل قط نہیں ہو رہی تھی، رک نہیں رہی تھی۔ اور اتفاقاً میں جب اس گھر کے نزدیک پہنچا تبھی اس گھر کے صاحب جو تھے ان کا بیٹا باہر آیا، وہ بھی بسیج میں تھا، وہ بھی ہماری مسجد میں آیا کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ہم شرارتی لڑکے ہیں۔ اس نے اس گھنٹی سے ٹیپ نکالا اور اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اور وہ جانتا تھا، اس نے پہلے یہ بات سن رکھی تھی کہ میں بھی اس گروہ کا بچہ ہوں جو یہ کام کرتا تھا کہ ہر کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا تھا۔ وہ آگے آیا اور فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اب مجھے تمہارے بابا کو بتانا ہی پڑے گا کہ تم نے کیا کام کیا۔ تم لوگوں کی زندگی کو خراب کر رہے ہو، تم انہیں اذیت کر رہے ہو، انہیں پریشان کر رہے ہو، اب مجھے تمہارے بابا کو شکایت کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے بہت اس سے کہا کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میں نے تمہاری گھنٹی کو ٹیپ نہیں چپکایا تھا، یہ کوئی اور تھے، یہ وہ بچے تھے جو مجھ سے پہلے ٹیپ چپکا کر بھاگ گئے تھے، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میرے گھر لے گیا، اور گھر پہنچ کر میرے بابا کو صدا دینے لگی۔ اتفاقاً اس رات ہمارے گھر کے پڑوس میں جو لوگ تھے ان کے یہاں شادی کا پروگرام تھا، اور وہاں کتنے سارے مہمان آئے ہوئے تھے، سارے لوگ وہاں گلی کوچے میں کھڑے تھے، ایک دوسرے سے مل رہے تھے، بات کر رہے تھے، کوئی کچھ کھا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ اس دوران ان تمام افراد کے بیچ میں اس شخص نے میرے بابا کو آواز دی۔ جب میرے بابا باہر آئے تو انہوں نے اس شخص نے بتایا کہ ہم کس طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے گھر کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب بابا کو یہ بات پتہ چلی تو میرے بابا بہت ناراحت ہوئے، بہت غصہ ہوئے، اور سب کی نظروں کے سامنے مجھے بہت مارا اور پیٹا۔ یہ جوان جو مجھے پکڑ کر میرے بابا کے پاس لایا تھا، یہ بسیج کا افراد تھا، یہ بھی سولجر تھا، یہ بھی میدان جنگ میں گیا تھا، اور کئی سال بعد جب جنگ ختم ہونے والی تھی، تقریباً آخر کچھ مہینے باقی تھے، اس دوران اس کی شہادت ہو گئی، یہ بھی شہید ہو گیا تھا۔ یہ سب میرے نام اعمال میں لکھا گیا تھا اور ثبت ہوا تھا کہ مجھے ناحق پیٹا گیا، جبکہ میں نے اس گھنٹی پر ٹیپ نہیں چپکایا تھا، اور اس شخص نے جا کر میرے بابا سے شکایت کی، اور میرے بابا نے اس کی بات مان کر میری بہت پٹائی کی۔ تو اب میں نے اس ملک سے پوچھا کہ دیکھو، میری تو ناحق پٹائی کی گئی تھی، مجھے تو ناحق مارا گیا تھا، اب میں اس شخص سے میرا حق کیسے لوں؟ اس نے جا کر غلط بیانی کی اور میرے بابا کو غلط انفارمیشن دی ہے، اور اس کی بات کو بھروسہ کرتے ہوئے میرے بابا نے مجھے پیٹا ہے، تو اب بتاؤ کہ میں اپنا حق اس شہید سے کیسے لوں؟ تو اس ملک نے کہا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شہید یہاں آئے، بلکہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہارے گناہوں میں سے ان قدر، یعنی اتنے گناہ بخش سکتا ہوں جب تک کہ تم اس شہید سے راضی نہ ہو جائے۔ میں اس جملے کو دوبارہ تکرار کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ لازم نہیں ہے کہ وہ شہید یہاں پر آئے، بلکہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں جب تک کہ تم اس شہید سے راضی نہ ہو جاؤ تب تک میں تمہارے گناہوں کو بخشتا جاؤں۔ تب میں نے دیکھا کہ اچانک میرے نام اعمال کے پیجز جو تھے وہ اپنے آپ پلٹنے لگے، اور میرے گناہ اس سے پاک ہونے لگے، اور میرے نیک اعمال اور خوب اعمال جو تھے اس میں باقی رہنے لگے۔
بہت خوشحال ہو گیا تھا میں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ تقریباً 1 یا 2 سال کے میرے پیجز اسی طرح پلٹ گئے، جس میں سے میرے گناہ مٹائے گئے اور میرے نیک اعمال وہاں پر ثبت ہو گئے تھے۔ پھر یہ ملک نے میری طرف پلٹ کر کہا، متوجہ ہو کر کہا، راضی ہو تم؟ اب اس شہید سے راضی ہو گئے ہو؟ اور میں نے فوراً کہا، ہاں ہاں میں راضی ہوں، بہت خوب ہوا، میرے 2 سال کے اعمال اسی طرح بچ گئے، بہت خوب ہوا۔ لیکن بعد میں مجھے بہت پشیمانی ہوئی کہ کیوں میں نے انتظار نہیں کیا تاکہ میرے سارے اعمال گزر جاتے اور میری ساری کتاب ختم ہو جاتی، تاکہ اس میں سے سارے برے اعمال مٹ جاتے اور نیک اعمال رہ جاتے۔ کیوں میں صرف 2 سال کے اعمال ہوتے ہی میں نے اس شہید سے راضی ہو گیا؟ شاید تھوڑا اور رک جاتا تو میرے تمام اعمال پاک ہو جاتے اور صرف نیکیاں بچ جاتی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ شہید یہاں آئے، میرے نزدیک آئے، مجھے سلام کیا اور مجھے گلے سے لگایا۔ بہت خوشحال ہو گیا تھا میں انہیں دیکھ کر، بہت خوشی ہوئی۔ اور اس شہید نے کہا، اگرچہ لازم نہیں تھا کہ میں یہاں آؤں اور حضوراً تم سے حلالیت طلب کروں، لیکن تم خود بھی جانتے ہو کہ اس دن جو ہوا اس میں تمہاری کم غلطی نہیں تھی، کیونکہ تم پہلے اتنے بار یہ عمل انجام دے چکے تھے۔ اس وجہ سے کسی کا بھی ذہن یہ سوچتا کہ اس بار جو ہوا اس میں بھی تمہارا ہاتھ تھا۔ اس طرح سے یہ جناب اپنی وضعیت کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں پر شہداء کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور خاص ان کی حرمت ہوتی ہے اور ایک خاص عزت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب آئندہ درس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور مطلب عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عید غدیر سے ہم ایک اور کتاب شروع کریں گے۔ وہ کتاب انگلش میں ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بھی درس ہم اسی طرح آڈیو میں انگلش میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ اسے بھی اردو میں ریکارڈ کیا جائے، اگر ممکن ہو تو اردو میں کریں گے، وگرنہ انگلش میں ریکارڈنگ کر کے بھیجی جائے گی۔ انشاءاللہ عید غدیر سے ایک اور نئی کتاب انگلش میں شروع کی جائے گی۔ اگلا درس ہم انشاءاللہ کل بھیجیں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔